وجہ نمبر 5، ایک بات مضاربت میں یاد رکھیں. دیکھیں مولانا عبدالرزاق صاحب رب المال ہے، انہوں نے ماسٹر رضوان صاحب کو 10 لاکھ روپے بطور مضاربت دی، اور آگے یہ بھی کہا کہ مولانا مفتی مطیع اللہ سے میرا دوست ہے، اگر آپ کو مزید سرمایہ کی ضرورت پیش آئے تو جا کر ان سے میرے لیے قرض لے لو. 5 لاکھ کا مزید قرض لے لو تو سرمایہ کتنا ہو جائے گا؟ 15 لاکھ ہو جائے گا. کتابوں میں لکھا ہے کہ جو عامر ہے، امر کرنے والا ہے استقراض کا، جیسے انہوں نے مضارب کو امر کیا کہ میرے لیے کیا لو؟ قرض لو. پھر یہ جا کر کے اس نے قرض لیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ قرض مستقرض کے ذمے ہوگا، عامر کے ذمے. جب اس کے ذمے ہوا تو مالک یہ ہوگا، مضارب ہوگا، رب المال نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ تو جب یہ مالک ہو گیا تو اس کا نفع نقصان مضارب کو ملے گا، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو رب المال مضارب کو دوسروں سے قرض لینے کا امر بھی کرے تو بھی وہ قرض رب المال کے ذمے نہیں بنتا بلکہ مضارب کے ذمے بنتا ہے، اور اس میں رب المال کا کوئی حق نہیں ہوتا. اور جہاں رب المال نے حکم بھی نہ دیا ہو، اجازت بھی نہ دی ہو، تو پھر اگر مضارب نے قرض لیا اور اس سے مشترک کاروبار کر رہا ہے تو اس سے رب المال کو کچھ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے بینک میں ایک اکاؤنٹ ہے جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہا جاتا ہے. سب علماء کہتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ میں جو رقوم ہے وہ لوگوں کی طرف سے بینک پر قرض ہے، تو لوگ مقرضین ہیں اور بینک کیا ہے؟ مستقرض ہے، مقروض ہے. اب بینک کے پاس کرنٹ اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ہوتے ہیں اور بینک ان کروڑوں روپے سے بھی کاروبار کرتا ہے. بینک کے ذمہ لازم ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں جتنی رقوم ہے ان کا کاروبار کا سامان الگ رکھے، حسابات الگ رکھے، اس لیے کہ اس کاروبار سے دوسرے ارباب الاموال کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آج تک ہم نے بہت جگہ بیان کیا ہے بینک ابھی تک ان کے کاروبار کے حسابات اور اموال کو الگ کر کے رکھنے کا اس میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا کہ ہم اس کو الگ کرتے ہیں، حالانکہ اس کے ذمہ ہے. بینک یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ قرض بھی ان کے لیے ہے، ان کے لیے، حالانکہ ان کے لیے قرض لینا جائز نہیں ہے. پڑھیں. مضارب کا قرض لے کر مشترک کاروبار کرنا. اگر کوئی شخص کسی کو حکم دے کہ فلاں سے میرے لیے قرض لو اور اس سے کاروبار کرو اور اتنا نفع مجھے دو اور اتنا آپ لو، پھر اس سے جا کر اس شخص سے قرض لیا اور کاروبار کیا، تو شرعاً اس قرض میں مضاربت صحیح نہیں، بلکہ اس قرض کا مالک وصول کرنے والا ہوگا اور اس قرض کا پورا زمان اور پورا نفع اسی کا ہے. عامر اپنے امر اور حکم کی وجہ سے نہ قرض کا مالک ہے اور نہ اس پر ضمان ہے اور نہ ہی نفع کا مستحق ہے. فقہ حنفی کی عبارت. قال الامام السرخسی رحمہ اللہ تعالی والاصح ان يقول الامر بالاستقراض باطل الا ترى انه لو امر رجلا ان يستقرض له الفا من فلان فاستقرضها كما امره كان الالف للمستقرض دون الامر. صریح عبارت ہے نہیں مفتی مطیع اللہ سے. وما كان الامر بالاستقراض الا نظير الامر بالتكدي وهو باطل ولا يحصل وما يحصل للمتكدي يكون له دون الامر. متکدی کہتے ہیں بھیک مانگنے والا. ایک بھیک مانگنے والے نے دوسرے سے کہا جاؤ میں تم کو وکیل بناتا ہوں، لوگوں سے بھیک مانگ، وہ میرا اور آپ کا اکٹھا ہوگا، مشترک ہوگا.
تو بھیک مانگنے والے نے جو مانگا ہے وہ اسی کا ہوگا، دوسرے کا، لیکن اس سے وہ بھیک مانگنے والا مراد ہے جس کے لیے بھیک مانگنا شرعاً جائز ہو. یاد رکھنا، جس کے لیے شرعاً بھیک مانگنا جائز نہیں ہے اس کو اگر کسی نے پیسہ دیا بھی تو بھی وہ مالک نہیں ہوگا. یہ مسئلہ یاد رکھے. دو بھیک مانگنے والے ہیں اور دونوں کے لیے بھیک مانگنا شرعاً. اب ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں تمہیں وکیل بناتا ہوں، جاؤ مان، جو مان کر کے لاؤ گے آدھا تیرا آدھا میرا. اس نے مانگا تو جن لوگوں نے ان کو دیا ہے اس کا وہ متقدی مالک ہوگا، عامر مالک. تو یہاں پر بھی مستقر رہتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرض مانگنا بھی بھیک ہے. اللہ بتائے. چلے فقہ مالکی کی عبارت. قال العلامة القرشي رحمه الله تعالى: وكذلك يكون القراض فاسدا إذا اشترط رب المال على العامل أن يشتري بالدين فاشترى بالنقد فإن له قراض مثله، وأما إن اشترى بالدين فإن الربح له والخسارة عليه لأن الثمن قرض في ذمته. دیکھو اس کے ذمہ ہے. فقہ شافعی کی عبارت. قال العلامة وهب الزحيلي رحمه الله: ثالثا أن يكون رأس المال عينا حاضرا لا دينا، فلا تصح المضاربة على دين ولا على مال غائب، وعليه لا يجوز أن يقول لمن عليه دين ضارب بالدين الذي عليه، وهذا الشرط والذي قبله باتفاق العلماء، والمضاربة بالدين فاسدة، لأن المال الذي في يد من عليه الدين له وإنما يكون لدائنه أو غريمه بقبضه ولم يوجد. اس کے نیچے ملحوظہ پڑھو، الفقہ الاسلامی ہے نا، ملحوظہ. اذا لم يجوز القراض بالدين فكيف يجوز بالاستقراض. سمجھ گئے بات کو. وقال رحمه الله تعالى ايضا: ويجوز اي التوكيل بالشركة والمضاربة ايضا كما يجوز بالاقراض والاستقراض، الا ان في التوكيل بالاستقراض لا يملك المؤكل ما استقرضه الوكيل الا اذا قال ارسل. ایک ارسال الگ چیز ہے، توکیل الگ چیز ہے. ملحوظہ. علم من عدم ذکر الاختلاف بين الائمة في هذه المسألة ان هذه المسألة اتفق عليه الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى. فقہ حنبلی کی عبارات. قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: القسم الثالث اشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه، مثل أن يشترط على المضارب المضاربة له في مال آخر، أو يأخذ بضاعة أو قرضا، أو أن يخدمه في شيء بعينه، أو يلتفت بعض السلع، مثل أن يلبس الثوب ويستخدم العبد ويركب الدابة، أو يشترط على المضارب ضمان العبد ضمان المال أو سهما من الوضيعة، أو أنه متى باع السلعة فهو أحق بها بالثمن، أو شرط المضارب على رب المال شيئا من ذلك، فهذه كلها شروط فاسدة. دیکھو یہ سلاسل ہے کہ تمام شروط فاسدہ ہیں. مضاربت بنوقیہ میں بھی بینک مضارب کرنٹ اکاؤنٹ سے مشترک کاروبار کرتا ہے، جبکہ یہ قرض ہے، اور قرض میں رب المال قرض کی صراحتاً اجازت بھی دے تو بھی قرض کا ضمان مضارب ہی پر ہوتا ہے، لہذا اس کا نفع و نقصان دونوں کا تعلق مضارب بینک سے ہوگا نہ کہ رب المال سے، اور اس قرض سے خریدا ہوا سارا مال اور اس کا حساب علیحدہ رکھنا ضروری ہے، جبکہ بینک اس طرح نہیں کرتا ورنہ ثبوت پیش کرے. یہ چار وجوہ تو شرکت میں اور مضاربت دونوں میں مشترک ہے. آگے مضاربت میں وجہ نمبر 6 وہ یہ ہے کہ راس المال مضارب کے حوالے کرنا. یاد رکھ لو مسلماً مولانا عبدالرزاق صاحب نے 10 لاکھ روپے راس المال مقرر کیا. اب ان کے ذمے ضروری ہے کہ 10 لاکھ اس مضارب کو، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مضاربت میں رب المال کو نفع کا استحقاق حاصل ہے مال کے سبب، اور مضارب کو نفع کا استحقاق حاصل ہے عمل کے. تو ایک طرف سے عمل ہے، ایک طرف سے مال ہے. اب عمل جب تک مال
عامل کے قبضے میں نہ ہو تو یہ عمل اور تصرف نہیں کر سکتا. اس لیے تمام مذاہب میں یہ شرط ہے کہ رب المال راس المال مضارب کے حوالے کر دے. تو اگر رب المال نے شرط لگائی کہ آپ کے حوالے مال سارا نہیں کروں گا تو پھر مضاربت کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. اس لیے کہ تصرف نہیں کر سکے گا. کتابوں میں لکھا ہے، علامہ شامل ہم نے بھی لکھا ہے کہ اگر رب المال نے یہ کہا کہ میں بھی تیرے ساتھ کام کروں گا، یہ شرط لگا لی، تو اس صورت میں یہ مضاربت کیا ہو جائے گی؟ باطل. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ بھی کام کر رہا ہے یہ بھی کام کر رہا ہے تو کام کرنے کے لیے مال کو اپنے قبضے میں کچھ نہ کچھ رکھنا ضروری ہے. تو راس المال کا کچھ نہ کچھ حصہ رب المال کے قبضے میں بھی رہے گا. ہاں البتہ اگر یہ تبرعاً کبھی دکان پہ بیٹھ گیا تو پھر یہ ضروری نہیں ہے، تو تبرعاً کام کر سکتا ہے. لیکن اگر اس نے شرط لگائی کہ میں ضرور کام کروں گا، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ تنخواہ کے لیے شرط لگانا ضروری ہے یا نہیں؟ تنخواہ بغیر شرط کے جائز ہے؟ جب تک عمل کی شرط نہ ہو تو تنخواہ جائز نہیں ہے. یہ اتفاقی مسئلہ ہے، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے. اب آئیے بینک میں جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں، رقم جمع کرنے والے یا ارباب الاموال ہے، اور مضارب کون ہے؟ بینک. اچھا یہ بینک شخص قانونی ہے یا نہیں؟ مضارب. اس کا اپنا ہاتھ ہے، دماغ ہے. اچھا بینک میں یہ جو تصرفات کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یہ بینک کے ملازمین کرتے ہیں، اور جو بینک کے ملازم ہیں وہی ارباب الاموال بھی. تو یہ مال تو ارباب الاموال کے قبضے میں، جبکہ مضاربت کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ پورا راس المال مضارب کے قبضے میں چلا جائے، اور یا مضارب کے قبضے میں نہیں. بینک میں تو 1 روپے بھی مضارب کے قبضے میں نہیں ہے. سارا کا سارا مال کس کے پاس ہے؟ ارباب الاموال کے پاس ہے. کوئی ایسا مینیجر بینک کا بتائے جس کا سیونگ اکاؤنٹ نہ ہو، ایسا افسر، ایسا ملازم بینک میں بتائے کہ وہ بینک کا ملازم ہے اسلامی نامی بینکوں کا، اور وہاں پر اس کا سیونگ اکاؤنٹ جو وہاں ملازمت کرتے سیونگ اکاؤنٹ میں بھی ہے، یعنی بطور مضاربت کے پیسے بھی اس نے دیے ہیں. تو رب المال کے قبضے میں مال کا ہونا یہ مفسد عقد ہے، اور یہ بینکوں میں جاری پڑے. وجہ نمبر 6، رب المال کا کل سرمایہ مکمل طور پر مضارب کے حوالے نہ کرنا. عقد مضاربہ کی صحت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ رب المال سارا کا سارا سرمایہ مضارب کے حوالے کر دے. لہذا اگر کل یا بعض سرمایہ رب المال کے قبضے میں ہوگا تو یہ مضاربت صحیح نہ ہوگی بلکہ فاسد ہوگی. اس کی مثال یہ ہے کہ رب المال مضارب کے ساتھ کام کرنے کی شرط بھی لگا دے، خواہ یہ کام بالاجرہ کرے یا بدون الاجرہ، کیونکہ جب کام کی شرط لگائی گئی تو اس وقت اس کے قبضے میں بھی مال کا کچھ حصہ ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اس میں تصرف کر سکے، اور جب اس کے قبضے میں رہے گا تو مضارب کے حوالے پورے طور پر نہ ہوا. چونکہ اس شرط عمل کی وجہ سے تسلیم راس المال پورے طور پر نہیں پایا گیا، لہذا یہ مضاربت فاسد ہوگی. فقہ حنفی کی عبارات. قال فی التنویر وَكَوْنُهُ مُسَلَّمًا إِلَى الْمُضَارِبِ. قال فی التنویر علامہ تمر طاشی، تمر رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے نہیں، یہ فقیہ ہیں، بہت پہلے گزرے ہیں. وَكَوْنُهُ مُسَلَّمًا لِلْمُضَارِبِ. جی. وقال العلامة ابن عبد رحمه الله تعالى قوله مسلما فلو شرط رب المال ان يعمل مع المضارب لا تجوز المضاربة. لا تجوز المضاربة. ایسا لگ رہا ہے کہ لا کوئی اس ملا نے بڑھایا ہے. فقہا کی عبارات میں اپنی طرف سے تصرفات کرنا گناہ کبیرہ ہے. کیوں بڑھایا؟ کتاب منگوا بڑے وصوف سے گیا، کہتا کتاب منگواؤ، اگر لا تم نے بڑھایا ہو تو جرمانہ دینے کے لیے تیار ہے. کرنا بڑھایا. چلے
فقہ مالکی کی عبارات. قال العلامة الدسوقي رحمه الله تعالى وفيما قصد غيره أي وفي القراض الفاسد غير ما تقدم أجرة مثله في الذمة أي ذمة رب المال سواء حصل ربح أم لا. ثم أخذ في بيان ما يرد العامل فيه لأجرة المثل بقوله كاشتراط يده مع العامل في البيع والشراء. دیکھو کاشتراط یدہ، ہی زمین کس کی طرف ہے؟ رب المال. رب المال. ید رب المال مع العامل مع عامل في البيع في البيع والشراء والأخذ والعطاء فيما يتعلق بالقراض ففساد لما فيه من التحجير عليه. تحجیر، اس نے پابندی لگائی مضارع پر. آگے پڑھو ملا. فقہ شافعی کی عبارت. یہ قرشی علامہ قرشی رحمہ اللہ کی عبارت بھی پڑھو. قال العلامة القرشي رحمه الله تعالى كاشتراط يده أو مراجعته. شرح والمعنى أن رب المال إذا اشترط على العامل أن تكون يده معه في البيع والشراء والأخذ والعطاء فيما يتعلق بالقراض فإنه يكون جائزا فاسدا لما فيه من التحجير. جائزا ہے کیا ہے؟ فاسد. ہاں لما فيه من التحجير. ہاں ويرد العامل فيه إلى أجرة مثله فالشرط من چلو آگے پڑھو فقہ شافعی کی. فقہ شافعی کی عبارت. قال العلامة الرملي رحمه الله تعالى وكونه مسلما إلى العامل بحيث يستقل بيده عليه لا أن المراد تسلمه وقت العقد ولا في المجلس بل ألا يشترط عدم تسلمه كما أفاده قوله فلا يجوز ولا يصح شرط كون المالك يد المالك أو غيره باحتمال ألا يجده عند الحاجة ولا بد أيضا من استقلال العامل بالصرف فحينئذ لا يجوز شرط عمله أي المالك ومثله غيره معه لأنه ينافي مقتضاه من استقلال العامل بالعمل. هذه لكير کے نیچے لکیر. وقال العلامة الماوردي رحمه الله تعالى ولو شرط أن يعمل مع العامل بنفسه بطل القراض كذلك. فقہ حنبلی پڑھو ملا. فقہ حنبلی کی عبارت. حنابلہ کے اس بارے میں دونوں قول ہیں. قال العلامة القدامى رحمه الله تعالى فصل القسم الخامس أن يشترك بدنان بمال أحدهما وهو أن يكون المال من أحدهما والعمل منهما مثل أن يخرج أحدهما ألفا ويعملان فيه معا والربح بينهما فهذا جائز. ونص عليه أحمد رحمه الله تعالى في رواية ابن حارث رحمه الله وتكون مضاربة لأن غير صاحب المال يستحق المشروط له من الربح بعمله في مال غيره وهذا هو حقيقة المضاربة. وقال أبو عبد الله ابن حامد والقاضي وأبو الخطاب إذا شرط أن يعمل معه رب المال لم يصح وهذا مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأبي ثور وابن المنذر قال ولا تصح المضاربة حتى يسلم المال إلى العامل ويخلى بينه وبينه لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى المضارب فإذا شرط عليه العمل فلم يسلمه لأن يده عليه فيخالف موضوعها. وتأول القاضي كلام امام احمد رحمہ اللہ کے دو قول ہیں نا، جواز عدم جواز. ٹھیک ہے، تو انہوں نے تطبیق یہ دی کہ جہاں رب المال عمل کرے گا اس سے مراد ہے تبرع. کیا مراد ہے؟ اور تبرع ہمارے ہاں بھی ہے. اور جہاں جائز نہیں ہے اس سے مراد کیا ہے؟ شرط. دیکھو وتأول القاضي كلام أحمد والقرقي على أن رب المال عمل من غير اشتراط. دیکھو عمل من غیر اشتراط. آگے اردو پڑھو. مضاربت بنوکیہ میں چونکہ بینک جو مضارب ہے وہ شخص قانونی ہے، اس کے لیے کسی اور کی مدد کے بغیر کاروبار کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں. اس لیے بینک کے وہ ارباب الاموال جو ڈائریکٹر وغیرہ بڑے درجے کے ہیں پر لازم ہوتا ہے کہ مضارب بینک یعنی شخص قانونی کے پاس آئی ہوئی رسوم کو وصول بھی کریں، اس کے حسابات بھی رکھیں اور کاروبار بھی کریں. اسی طرح دیگر عملہ میں سے بھی بہت سارے ارباب الاموال ایسے ہیں جو وہاں تبرعاً نہیں بلکہ اجرت پر کام کرتے ہیں.
اور یہ معلوم ہے کہ اجرت کام کے ساتھ مشروط ہوتی ہے، بس بعض ارباب الاموال پر عمل کی شرط کی وجہ سے بھی یہ مضاربت بنوقیہ فاسد ہوگی۔